اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ قیل بن انس عاد کے وفد کا سردار تھا۔ عاد کے وفد نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، قیل کو وہ سب کچھ عطا فرما جس کا وہ تجھ سے سوال کر رہا ہے، اور ہمارے سوال کو اس کے سوال کے ساتھ کر دے۔ عاد کے وفد نے دعا مانگی تو لقمان بن عاد، جو عاد کا سردار تھا، اس نے اس وقت دعا مانگی جب وفد عاد دعا کر چکا تھا۔ اس نے کہا: مولا، میں تیری بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنے کے لیے اکیلا حاضر ہوا ہوں، تو میرا سوال پورا فرما دے۔ اس نے اپنی عمر کی طوالت کی دعا مانگی تو اس کی عمر 7 گدھوں کی عمروں جتنی ہو گئی۔ قیل نے جب یہ دعا مانگی: اے اللہ، اگر ہود علیہ السلام سچے ہیں تو ہم پر بارش برسا، ہم ہلاک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیدا فرمائے، ایک سفید، دوسرا سرخ اور تیسرا سیاہ تھا۔ پھر بادل کے اندر سے ایک ندا دینے والے نے ندا دی: اے قیل، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان بادلوں میں سے ایک اختیار کر۔ قیل نے سیاہ بادل پسند کیا کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک منادی نے ندا دی: تو نے راکھ کو اختیار کیا ہے، آل عاد میں سے ایک فرد بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو، جسے قیل نے پسند کیا تھا، عذاب کے ساتھ بھیجا، حتیٰ کہ وہ بادل ان پر ایک وادی سے ظاہر ہوا جسے مغیث کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے سیاہ بادل کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ ارشاد ربانی ہے: جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو بولے: یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ تند ہوا، اس میں دردناک عذاب ہے، تہس نہس کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ سب سے پہلے ایک عورت نے اس ہوا کو اور جو کچھ اس کے اندر تھا اس کو دیکھا اور پہچانا کہ یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ اس عورت کا نام مہدد تھا۔ جب اس نے وہ عذاب دیکھا تو وہ چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو انہوں نے اس سے بے ہوشی کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا: میں نے ایک آندھی دیکھی ہے جس میں آگ کے شعلے ہیں، اس کے آگے مرد ہیں جو اسے کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 8 راتیں یہ منوس ہوا ان پر چلائی تو پوری قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایک باڑے میں علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ جب ہوا باڑے میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لگتی تو نرم ہو جاتی، نفس لذت محسوس کرتا۔ یہ ہوا قوم عاد کے اونٹوں سے گزری تو انہیں بھی آسمان تک اٹھا لیا، پھر انہیں پتھروں کے ساتھ پٹک دیا۔ عاد کا وفد مکہ مکرمہ سے نکلا اور معاویہ کے پاس دوبارہ پہنچ گیا۔ وہ اس کے پاس تھے کہ ایک شخص چاندنی رات کو اونٹنی پر سوار ہو کر آیا۔ یہ قوم عاد کی مصیبت کی تیسری رات تھی۔ اس نے انہیں قوم کے عذاب کا حال سنایا۔ لوگوں نے پوچھا: ہود اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ اس شخص نے کہا: وہ تو سمندر کے ساحل پر ہیں۔ وفد کو اس شخص کی بات پر شک ہوا۔ حرملہ بنت بکر نے کہا: مکہ کے رب کی قسم، یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے۔ مرشد بن سعد، لقمان بن عاد اور قیل بن انس نے مکہ مکرمہ میں جو دعائیں مانگی تھیں، انہیں کہا گیا کہ تمہاری خواہشات پوری ہوں گی، لیکن ہمیشہ رہنا کسی کے لیے نہیں ہے، موت ضرور آئے گی۔ مرشد نے کہا: مولا، مجھے سچا اور نیک بنا دے۔ اسے یہ مرتبہ عطا کیا گیا۔ لقمان نے کہا تھا: یا رب، مجھے لمبی عمر عطا فرما دے۔ اسے کہا گیا: جتنی عمر چاہتا ہے پسند کر لے۔ اس نے 7 گدھوں کی عمر پسند کی۔ وہ انڈے سے نکلنے والا گدھ کا ایک بچہ پکڑتا، جب وہ مر جاتا تو دوسرا پکڑ لیتا۔ وہ اسی طرح کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے 7واں بچہ پکڑ لایا۔ ہر گدھ 80 سال زندگی بسر کرتی۔ آخری گدھ کا نام لب تھا۔ جب وہ گدھ مر گئی تو لقمان بھی مر گیا۔ قیل نے کہا تھا: جو کچھ میری قوم کو ملا مجھے وہی پسند ہے۔ اسے کہا گیا: وہ تو ہلاک ہو گئی ہے۔ اس نے کہا: مجھے کوئی پرواہ نہیں، قوم کی ہلاکت کے بعد مجھے بقا کی ضرورت نہیں۔ اسے بھی اس آندھی کا عذاب پہنچا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ علامہ سدی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک منوس ہوا بھیجی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں اور مردوں کو ہوا زمین و آسمان کے درمیان تک لے گئی ہے۔
جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو گھروں کی طرف دوڑے اور اندر داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ ہوا پہنچی تو اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان کے کمروں میں داخل ہو گئی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر ہوا نے انہیں کمروں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے بعد سیاہ پرندوں کو بھیجا، انہوں نے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اس نے ان پر ریت ڈال دی، وہ ریت کے نیچے 7 راتیں اور 8 دن کہراتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان سے ریت ہٹا دے۔ ہوا نے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ہوا جب بھی چلتی تو اس کی مقررہ مقدار ہوتی ہے، لیکن اس دن وہ فرشتوں پر غالب تھی، انہیں بھی معلوم نہ تھا کہ یہ ہوا کتنی مقدار میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا میری انگوٹھی کے حلقے سے زیادہ نہیں بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے ارشاد فرمایا ہے، پس ہم نے بھیج دی ان پر سخت تند ہوا منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں چکائیں ذلت آمیز عذاب اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ ٹھنڈی ہوا تھی جس نے اپنی ٹھنڈک سے ہر چیز کو برباد کر دیا۔ اس کے چلنے سے خوفناک آوازیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دبور نامی ہوا تھی جو قبول کے مقابلے میں ہوتی تھی۔ قبول سے مراد وہ ہوا ہے جو طلوع آفتاب کے وقت چلتی ہے۔ یہ عذاب شوال کے آخر میں ایک بدھ سے لے کر دوسرے بدھ تک آیا تھا۔ ایک بدھ کی صبح سے لے کر دوسرے بدھ کی شام تک غضبناک ہوا چلتی رہی تھی۔ علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا ہے کہ قوم عاد کو اس لیے عذاب دیا گیا تھا کیونکہ اپنے طویل قدوں، عظیم جسموں اور زیادہ قوت پر غرور تھا۔ ان کا گمان تھا کہ جب جسم قوت اور گرانی میں اس حد تک پہنچی ہوئی ہو تو اپنی جگہ پر محکم رہتا ہے، کوئی چیز اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کی قوت و سطوت کے باوجود کمزور ترین چیز یعنی ہوا سے ہلاک کر دیا۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔